ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیا کرتے ہیں۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق عطا فرما دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین معجزات کرا سکتا ہے۔ جو ناممکن تھا آپ کے لیے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر کو لکھا ہے۔ تقدیر کے لکھے ہوئے صفحوں پر آپ کی خوشیوں کی تقدیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ بس آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بے چینی اور آپ کی گھبراہٹ کا سکون اپنے پاس رکھا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 وقت آپ کو بلاتے ہیں اپنی طرف، آؤ تم کامیابی کی طرف، تو بس پھر جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیوں کو، بے چینیوں کو اور مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ وسیلے بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ کو ملوا دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ کو قریب کر دیتی ہیں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو آپ نہیں جان سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو دعائیں آپ کو جو ہے سجدے تک لے آئی ہیں، جو تڑپ آپ کے دل کی آپ کو سونے نہیں دیتی ہے، بے چین رکھتی ہے۔ تو بس پھر اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے نا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل یقین اور توکل کے ساتھ آپ نے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ یقین مکمل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے ہر معاملات میں کامیاب رہتے ہیں۔ جو آنسو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہاتے ہیں نا، وہی آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دیتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کے لیے بند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ دروازے کھول سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر مجھے آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو باقاعدہ سمجھاتے ہیں اور آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ میں ہوں نا، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو بس پھر قرآن پاک کو زندگی میں ایک بار ضرور سمجھ کے پڑھیے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جو لوگ آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم دعائیں کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو ایک بات ضرور سمجھا دیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے، کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دعا بار بار آپ کی زبان پر آتی ہے، تو بس پھر اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ادھوری کہانی کو خوبصورت ترین طریقے سے مکمل کر دیں گے اور آپ کی سب دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو جو ہے جمعہ مبارک کہنا چاہوں گی۔ آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے آگے کی ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔
प्यारियों, आज की वीडियो में आप लोगों के चंद सवालात शामिल करूंगी। और मेरी प्यारियों, एक बहुत ही प्यारी सी जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। अल्लाह सुब्हाने व तआला ने जैसे इन बहन की गैब से मदद फरमाई है, जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मौजज़ा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हाने व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप ही हम किसी को जो है अपनी दुआ में मांगते हैं, तो क्या आप ही हमें उसको ये बताना ज़रूरी है कि हम जो है उसे अपनी दुआ में मांग रहे हैं? तो प्लीज़ आप ही मुझे कुछ ऐसा बताइएगा कि मैं जो हूँ वो दुआ करूँ और मेरी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। मेरे सवाल को ज़रूर शामिल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, अपने ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक जो है ना, आपकी दुआ मांगने से पहले भी उस चीज़ को जानते हैं जो आप मांग रही हैं। बाकी अगर बात रही कि दुनियावी लोगों की, अगर हम बात करें और जिनको आप दुआ में मांग रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप दुआ में मांग रही हैं और आपको लगता है कि उस इंसान को भी मालूम हो कि आप दुआ मांग रही हैं उसके लिए, तो मेरी प्यारी बहन, उस दुआ में ये दुआ भी शामिल कीजिए कि अल्लाह पाक उसके दिल में ये ख्याल डालें आप जो है उसके लिए भी दुआ कर रही हैं। और मेरी प्यारी, यकीन कीजिए अल्लाह पाक जो है ना, दुआओं के मौजिज़ात करते हैं। और मेरी प्यारियों, अल्लाह सुब्हाने व तआला बेशक दिलों में मोहब्बत डाल सकते हैं, दिलों को बदल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अल्लाह सुब्हाने व तआला के एक इशारे की बात है, दिलों के दिल जो है वो बदल जाते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो, हमें किसी इंसान से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमने अल्लाह पाक से ही मांगना है। और कोई भी ऐसा नहीं कि मेरी प्यारियों कोई हमें दुआ से रोक सके, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो, मैंने तुम्हें अता करना है। तो बस यहाँ पर आकर सारी बातें जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर मगर होगा, नहीं होगा, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना कि सब कुछ हो जाएगा। बस तवक्कल, यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखें और अल्लाह पाक से ही मांगे, किसी से नहीं मांगना है, किसी शिर्क में मुब्तला नहीं होना है। अपने आप को अल्लाह पाक के सामने बिठाओ तो सही, अल्लाह पाक के साथ बातें करो तो सही, फिर देखो कितना सुकून मिलता है। और वहाँ से अल्लाह पाक मंजिलें अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा नहीं होता। जहाँ पर इंसान को लग रहा होता है सारे रास्ते ख़त्म हो गए, अल्लाह पाक दिलों को बदल देते हैं। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। बस आप तवक्कल, यकीन के साथ मांगे। और जो भी मांग रही हैं ना मेरी प्यारी बहन, आपकी नीयत अगर सच्ची है, साफ़ है, या जिसके लिए आप मांग रही हैं उसकी नीयत के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसकी नीयत को भी आप जानते हैं। तो बस फिर इस तरीके से अपनी दुआओं को जारी रखिए। और बेशक अल्लाह पाक जो है दिलों में मोहब्बतें डालने वाले हैं और अल्लाह पाक दिलों को नरम करने वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए और अल्लाह पाक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है, सब कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ जा रही हूँ। ऐसे लगता है कि मेरा दिल डूबा जा रहा है, मेरे सामने जो है सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर चीज़ मुझे नामुमकिन लगती है। तो क्या आप ही मेरे लिए भी मौजज़ा हो सकता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर समझाइएगा जैसे आप सबको समझाती हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक वसीला हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं अभी सीख रही हूँ। और जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीख रही हूँ, एक-एक लम्हे में और एक-एक कदम-कदम पर जो है इंसान को सीखने को मिलता है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही होती हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो मैं कर रही हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन का सवाल रहा है, वो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में नमाज को शामिल करें, क्योंकि नमाज जो है वो दिल का सुकून है। यहाँ पर अगर कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा होता है, नमाज में सुकून ही सुकून है। अगर आप नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह पाक को राज़ी कर रही हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह पाक आपका डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो ख़त्म कर देंगे। और बाकी जहाँ तक बात रही ना, एंजाइटी और डिप्रेशन तब भी होता है जब जो है हम दुनियावी चीज़ों को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जहाँ पर आप जो है एक गहरी सांस लें और अल्लाह पाक के सपोर्ट कर दें जो भी मामलात है ज़िंदगी के, फिर आप देखें कि आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी जो है किधर ख़त्म होती है और कहाँ जाता है। अल्लाह पाक हर एक चीज़ कर देने पर
برکات دینا ہے آپ توکل اور یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگیں تو آپ جو ہے اللہ پاک کے مزید قریب ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے ڈپریشن اور انزائٹی کا جو حل ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کو اللہ پاک سے ہی ملے گا۔ اور آپ جو ہے ایسا کیا کریں کہ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اور بے شک آپ کو میں ایک تھیراپی بتانا چاہوں گی کہ جو کہ میری پیاریوں میں کہوں گی کہ سب سے بیسٹ تھیراپی یہ ہے کہ زندگی میں نا آپ لوگ قرآن پاک کو ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ آپ سمجھ کر جب پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک ایک چیز کا جو لفظ کا معنی ہے آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا۔ اپنی زندگی میں جو ہے آپ لازمی ایک بار ضرور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیے گا۔ اور اگر اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کیسے پڑھیں گی، کہ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، بے شک آپ دن کی ایک آیت جو ہے نا آپ سوچ لیں کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے جو ہے آپ تلاش کریں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، یہ لفظ کس بارے میں ہے، کس طریقے سے ہے، دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کا انزائٹی اور ڈپریشن جو بھی پریشانی آپ کی وہ کہاں جائے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اور آپ اپنی زندگی میں سورہ دوحہ کو بھی شامل کیجئے گا، کیونکہ سورہ دوحہ نے مجھے جو ہے میرے ڈپریشن اور انزائٹی میں بہت میرا ساتھ دیا تھا۔ بس اللہ پاک نے پھر توفیق دیتے گئے، اور جو اللہ پاک نے توفیق دی پھر میں پڑھتی گئی، اور درود ابراہیم نے کافی سارے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے ہیں، اور اتنے پیارے پیارے سے میریکلز بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے درود ابراہیم بھی پڑھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ آپ ہی نے بتا دیا ہے تو میں کیا پڑھوں تو میں کیا نہ پڑھوں۔ دیکھیں میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ہم باہر بھی تو جاتے ہیں نا، اتنی فیس دے کر جو ہے ڈاکٹر سے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے بیٹھتے بھی ہم تھک جاتے ہیں۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے فری ٹائم ہے، اور اللہ پاک سے ہر وقت میں کسی بھی وقت میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں سکون ہی سکون ہے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو سکون ہی سکون ہے، جب ہم درود ابراہیم پڑھیں گے تو سکون ہی سکون ہے۔ تو بس اللہ پاک کو راضی کیجئے، اللہ پاک بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک آسانیاں فرمانے والے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہے، آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ پاک جو ہے نا حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس مشکل وقت سے نکالیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں جو ہے میری شادی ہے، تو پلیز مجھے کچھ بتائیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ کہ میں کیا پڑھوں جس سے جو ہے میرے چہرے پر نور آ جائے اور آپ ہی میں بہت ہی خوبصورت سی دلہن بن جاؤں۔ وعلیکم السلام، سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائیں، خوش رہیں اپنے گھر میں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہے نماز پڑھیں، اور فجر کا جو وقت ہے نا اس وقت میں آپ اللہ پاک سے ضرور دعا کریں۔ فجر کا جو وقت ہے نا اس وقت میں آپ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کافی بار بتا چکی ہوں، خود بھی پڑھتی ہوں، آپ لوگ بھی پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ایک تو وہ وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اس وقت تو ویسے ہی اتنا نور ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے پر تو نور آتا ہی ہے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اس وقت میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے آپ جتنی مرضی بار پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، کافی بار بتایا بھی ہوا ہے کہ پانی پر دم کر کر بھی آپ چہرے پر لگا سکتی ہیں، اور جن کی اسکن ڈرائی ہے زیتون کے تیل پر جو ہے آپ پڑھ کر لگا سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ بیچ میں جتنی مرتبہ بھی سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو پڑھنا ہے آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر جو ہے دم کر لیں۔ اب آپ نے دم کیسے کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کر جو ہے نا آپ نے بلو کرنا ہے، جیسے کہ ہم دعا کمپلیٹ کرتے ہیں نا اس کے بعد ہم چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کیجئے گا انشاءاللہ، دیکھیے گا کہ آپ بہت پیاری دلہن بنیں گی، اور آپ کے چہرے پہ بہت نور آئے گا انشاءاللہ۔ اور میری پیاریوں اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ایسا ہے کہ میرے لیے جو اللہ پاک نے ناممکن کو ممکن کیا، اور جو اللہ پاک نے آپ ہی میری ادھوری کہانی کو خوبصورت طریقے سے مکمل کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایسا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ایک بار فیور ہو گیا،
جس کی وجہ سے آپ ہی کچھ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹرز نے میرے کیے، اور پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ پہلے مجھے چلنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، لیکن آپ ہی کچھ ایسے معاملات ہوئے زندگی کے سے چلا ہی نہیں جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ ہی میں ویل چیئر پر آ گئی۔ زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس کس کا سہارا لے کر اپنی زندگی میں آگے چلوں۔ میری امی اور میرے ابو نے میرا بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے میری زندگی کے ہر موڑ پر مجھے ہمت دی، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ تم جو ہو ہمت رکھو، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ بچپن سے ہی سوچا کرتی تھی کہ میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، میں خود کو کہتی تھی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، میں کتنی پیاری ہوں۔ بچپن کی پیاری پیاری یادیں ہوتی ہیں، ایسے ہی سارے میرے بھی خواب تھے، لیکن آپ ہی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ سارے خواب جو تھے وہ آپ ہی ویل چیئر کی جو چیئر تھی اس تک آ گئے۔ بس آپ ہی مایوسی کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا تھا، اور آپ ہی پھر ایسا تھا کہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ اور انزائٹی ہوتی تھی، سوچ سوچ کر کے اب کیا ہوگا۔ جیسے کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، پڑھنے میں بہت اچھی تھی، پر ایک صلاحیت کم ہوتی ہے، وہاں پر اللہ پاک کئی اور صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان میں کھول دیتے ہیں۔ تو بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کچھ لوگ مجھے الگ الگ طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، لیکن آپ ہی بس اللہ پاک نے ہی مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا، اور میں ان لوگوں کی باتوں کو فیس کرتے کرتے اپنی زندگی کے سفر کو طے کرتی جا رہی تھی۔ مشکل وقت میں جو میں نے اپنی زندگی میں گزارا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی، کیونکہ آپ ہی میرے سامنے کی جو کزنز وغیرہ تھی وہ ماشاءاللہ سے ہنستی کھیلتی تھی اور دوڑتی بھاگتی تھی، تو ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا محرومی کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب میں اپنے ہاتھوں کو صحیح سلامت دیکھتی تھی، اپنے چہرے کو صحیح سلامت دیکھا کرتی تھی، تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس مشکل وقت میں نے نماز کو کبھی قضا نہیں کیا، جو مرضی حالات ہو جائیں، جیسے بھی معاملات ہوں، میں نماز کبھی بھی قضا نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی۔ میری امی نے ایک دن مجھے تہجد نماز کے بارے میں بھی بتایا، آپ ہی اس وقت سے جو ہے تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی کے کام کاجوں کو خود پر ڈال لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے ڈسٹرب ہو، یا میں جو ہوں کسی پر بوجھ بن جاؤں۔ اللہ پاک نے ہی مجھے ہمت دی۔ اب آپ ہی جس کالج میں پڑھتی تھی، میرے ساتھ آپ ہی صرف اور صرف میری ایک دوست تھی جس نے میرا بہت ساتھ دیا، اور ایک وہ واحد لڑکی تھی جس نے میرا مذاق کبھی نہیں اڑایا۔ اس نے آپ ہی مجھے اللہ پاک کے قریب بھی کیا، اور اس نے مجھے اس مشکل وقت میں کہا کہ تم درود ابراہیم پڑھا کرو، اللہ پاک بے شک معجزات کر دیتے ہیں، اور درود ابراہیم کی بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اللہ پاک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، بس تم توکل سے اللہ پاک سے دعا کیا کرو اپنی صحت کے لیے، دیکھ لینا انشاءاللہ تمہارے لیے کچھ ایسا وسیلہ بنے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک کی جو رضا ہے میں اس میں راضی ہوں، تھا کہ میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے آپ ہی الحمدللہ میرے زندگی کا جو تھوڑا سا سفر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ میرے ابو نے پوچھا کہ تم کیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ابو بالکل، میں جو ہوں آگے پڑھوں گی، اور پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن کر اپنا علاج خود ہی کر لوں گی۔ ابو ہنستے تھے، ابو کہتے تھے کہ اللہ پاک تمہارے خواب کو پورا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ ایسا تھا کہ آپ ہی ڈاکٹر تو نہیں بن سکی، لیکن جس پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی وہاں پر میرے ابو نے مجھے ایڈمیشن دلوا دیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے مجھے جہاں پر ایڈمیشن چاہیے تھا وہاں پر مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ اب ایسا تھا کہ آپ ہی نئی نئی یونیورسٹی تھی، نئے نئے لوگ تھے، انہوں نے شروع میں تنگ بھی کیا، لیکن آپ ہی وہی لوگ جو ہیں ایک وقت میں میرے دوست بن گئے، اور پھر آپ ہی اتنی اچھی سب کے ساتھ دوستی ہو گئی کہ جہاں پر میں گرنے لگتی تھی وہیں پر وہ دوست آ کر مجھے سنبھال لیا کرتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے نہ کہ میرے اندر آپ ہی پازیٹیوٹی آئی، بلکہ میری زندگی بالکل چینج ہو کر رہ گئی۔ جہاں پر آپ ہی میں خود کو جو ہے مایوس اور لاچار پاتی تھی، وہیں پر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ پاک نے اتنے پیارے دوست دیے ہیں، اتنے پیارے لوگ مل گئے ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں اللہ پاک کے قریب ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ ایسا تھا کہ زندگی کا سیکنڈ چیپٹر جو تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، اور اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری کلاس میں ایک کلاس میٹ تھے جو کہ آپ ہی میری بہت زیادہ ہیلپ کیا کرتے تھے، لیکن آپ ہی ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کو جو ہے میں اب اپنی دعاؤں میں مانگتی ہوں، کیونکہ آپ ہی میرے بھی خواب تھے۔
सोचा करती थी कि मैं भी दुल्हन बनूंगी, लेकिन जब आप ही मैं अपनी व्हील चेयर की तरफ देखती थी तो मैं मायूस हो जाती थी और मेरी आंखें जो है वो नम हो जाती थी। बस फिर आप ही इसी तरीके से जो है मैं अपने दिल की दुआ को अंदर ही अंदर किया करती थी और तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या मेरे लिए भी कोई मौजिज़ा हो सकता है, क्या अल्लाह पाक मैं भी ठीक हो सकती हूँ और क्या अल्लाह पाक वो इंसान मुझे मिल सकता है। बस आप ये सारी बातें और कुछ और भी बातें थी जो मैं अल्लाह पाक से किया करती थी उस वक्त में। अल्लाह ताला से आप इसी तरह से दुआ किया करती थी ताकि मुझे अगले दिन का इंतज़ार होता था कि कब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, को दोबारा से देखूंगी। बस फिर आप ही ऐसा हो गया कि एक गुमनाम सी मोहब्बत जो थी वो मेरे दिल में बनती जा रही थी। फिर जो है मैं अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। अब आप ही उनको मालूम भी नहीं था कि मैं उनको अपनी दुआओं में मांग रही हूँ, और आप ही ज़ाहिर है उनको कैसे मालूम होता, वो भी नहीं सोच सकते थे कि आप ही मैं जो हूँ उनको अपनी दुआओं में मांगती हूँ। व्हील चेयर पर बैठी हुई लड़की जो है वो कैसे सोच सकती है कि उसकी भी शादी होगी और उसकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब जो है उसके मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसा था कि मुझे अक्सर फील होता था कि वो शायद मेरे लिए इसलिए इतनी हेल्प करते हैं या इसलिए कंसर्न होते हैं कि वो मेरे लिए हमदर्दी करते हैं। मैंने एक दिन आप ही उनको बोला कि आप क्या मुझसे हमदर्दी करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि देखें, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ तो आप फ़ौरन अपनी चेयर से खड़े होकर मेरे लिए चेयर का जो है अरेंज करते हैं और मुझे मेरी चेयर तक पहुँचाते हैं। आप ऐसा मत किया करें। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। मैंने कहा जी क्या बात है? उन्होंने कहा कि ये जो कुछ मैं करता हूँ वो मैं इसलिए करता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब आप प्लीज़ बुरा मत मानना। यकीन करें कि जब मैं सारी बातें उनकी ज़बान से सुन रही थी मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा कि देखा, आपने मेरी बात का बुरा मान लिया। अब आपने ही मुझे कहा कि ये सब कुछ मैं क्यों करता हूँ, तो मैं इस गलतफहमी को दूर करने जा रहा हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और पसंद करना किसी को कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो है आपको मेरे हक में लिख दें। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने आप ही क्लास स्किप कर दी और मैंने अपने अब्बू को कॉल की कि अब्बू आकर मुझे ले जाएं। टाइम अपनी क्लास को अटेंड नहीं किया और मैं घर आ गई। जब मैं घर आ गई मेरी अम्मी ने कहा कि क्या बात है? मैंने ये सारी बात अम्मी को बताई। अम्मी ने कहा कि बेटा अल्लाह पाक मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। हो सकता है कि बेटा वो वाकई तुम्हें पसंद करता हो, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे बात करती, उसकी मुकम्मल बात को जानती तो सही। अभी मेरे अम्मी अबू ने इस बात को अंडरस्टैंड किया और ना कि आप ही उन्होंने ये कहा कि नहीं ये बहुत ही बुरा है, ऐसा क्यों है, वो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा है, दोबारा तुमने जो है यूनिवर्सिटी नहीं जाना। उन्होंने इस बात को समझते हुए मेरी बात को माना और उसके बाद आप ही उस लड़के ने दोबारा मुझे शाम में मेरी दोस्त से नंबर लेकर कॉल की। उसने कहा कि मैं जो हूँ आपके घर अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहता हूँ, मैं वाकई ही आपके बारे में सीरियस हूँ। बस मैं डरता था कि अगर मैंने आपसे कुछ ऐसी बात की तो कहीं आप वाकई में ही हमदर्दी में ना ले लें। आज आपने यूनिवर्सिटी में जब बात की तो मैंने आपको सारी बात खुलकर बता दी और बस अल्लाह पाक ने ही मुझे हिम्मत दी। जब से मैंने आपको देखा था तब से ही मैंने अल्लाह पाक से कहा था कि अल्लाह पाक मुझसे कुछ ऐसा नेकी का काम ले लीजिएगा कि जिससे आप राजी हो जाएं। आप बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह से नमाजी हैं, अल्लाह ताला के करीब हैं, के घर आना चाहता हूँ। मैंने रोते रोते अपनी अम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया। मेरी अम्मी ने सारी बात की और आप ही फिर जो है उनकी फैमिली हमारे घर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारी डिग्रीज जो है कंप्लीट हो गई उसके बाद आप ही हमारी जो है शादी हो गई। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि आप ही हम दोनों मिलकर जो है एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप ही वो मुझे ज़िंदगी में सहारा देते हुए अपने साथ चलाते हैं। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ही वो कहते हैं कि मैंने तो अल्लाह पाक से यही दुआ की थी ना कि मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊँ, तो बस अब कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अल्लाह पाक का जिस तरीके से भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। जब से मैंने दुरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमाई और अल्लाह पाक ने मुझे बेहतरीन हमसफ़र अता किया। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जैसा मोहब्बत करने वाला और एहसास करने वाला शौहर मुझे अता किया है, अल्लाह पाक हर लड़की का नेक नसीब करें और अल्लाह पाक ऐसा ही मोहब्बत करने वाला दीनदार इंसान हर लड़की के नसीब में करें इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं। अल्लाह पाक सबके हक में बेहतरीन करें, गैब के तरीक़ों से मदद फरमाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है खूबसूरत तरीन होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप ही सबको खुश रखें और अल्लाह पाक आपको बेहतरीन नज़र अता फरमाएं और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं और हसनैन की खुशियाँ आपके नसीब हों। आपकी प्यारियों के दिलों की दुआओं को, हाजात को अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमा ले इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मेरी का स्टोरी जो है हम तक पहुँचाई है
اور میری پیاریوں ان کی جو سٹوری ہے ویسے بہت لانگ ہے، لیکن انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو مختصر سی کر کر جو ہے بھیجوں گی، تاکہ آپ کے لیے جو ہے شیئر کرنے میں بھی آسانی ہو، جو آپ کی پیاریاں ہیں جو آپ کو سنتی ہیں ان کے لیے سننے میں بھی آسانی ہو۔ تو میری پیاریوں سب سے پہلے تو آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ پاک بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ جب اللہ پاک نے زندگی میں اتنا خوبصورت اور اتنا اسپیشل معجزہ کیا ہے تو کیوں نہیں اللہ پاک جو ہے ان کو بھی ٹھیک کر دیں گے، صحت عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہیں اور بہت پیاری ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کا نصیب اتنا اچھا لکھا اسی لیے ہے کیونکہ آپ کا دل اچھا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے۔ اور بے شک میری پیاری بہن، جب ایک چیز انسان میں کم ہوتی ہے تو بہت ساری صلاحیتیں اللہ پاک جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے ایسے خوبصورت معجزات کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے دلوں کی حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔